ان کی سیرت سے متعلق بیان کرنی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفات کے ساتھ ساتھ عاجزی ایسی کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، ایک تو یزید وہ ہے نا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے جس نے جو ظلم زیادتیاں کی۔ بہرحال اس کے علاوہ یزید نام کے تقریباً 29 یا 30 صحابہ کرام موجود ہیں جن کا نام یزید تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے آج یہ سب کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ تو خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا کر رخصت کر رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نوجوان ہیں، یہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور آپ جو ہے پیدل جا رہے ہیں مشایعت کے لیے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے، خلیفہ وقت ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ تو آپ نے درخواست کی امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، اما ان ترکب و اما ان انزل، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر جاتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہنے لگے ما انت بنازل، نہ تو آپ اتریں گے، وما انا براکب، نہ میں سوار ہوں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ چلنے والے قدم کو اللہ کے راستے میں شمار کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں، خود محاذ جنگ پر نہیں جا سکتا، آپ کو بھیج رہا ہوں تو میں ان قدموں کو اللہ کے راستے میں شمار کروں، اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خلافت کے زمانے میں، صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا تھی، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے خلافت کے بعد جو ہے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو صبح وہاں سارا کام کیا ہوا ہے، دوسرے دن چلے گئے پھر بھی کام کیا ہوا، تیسرے دن دیکھا تو روز پہلے میں اس بڑھیا کی خدمت کرتا تھا، آنکھوں کی بینائی سے محروم تھی، اور اب جو ہے وہ کوئی اور صبح کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ اس سے پہلے اگر صبح 7 بجے جاتے ہیں، اب 6 بجے، 6 سے 5 پہلے یہ ٹائم میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یعنی جلدی جانے کی کوشش کی، جتنی جلدی جاتے ہیں پہلے سے وہاں اس بڑھیا کا کام کیا ہوتا ہے، صفائی بھی ہوتی، پانی بھی رکھا ہوتا ہے۔ ایک دن رات بھر بیٹھ گئے انتظار میں، فاروق اعظم دیکھ تو لوں مجھ سے پہلے آ کر یہ کام کون کرتا ہے۔ تو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور آ کر جو ہے وہ بڑھیا کا کام کر فرمایا بس میری بس ہو گئی، آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، آپ کا مقابلہ امیر المومنین ہے اور محلے کے اور مدینہ منورہ کے بڑھیا کے جو ہے کہ جا کر یہ کر۔ اور آج کل ہمارے امیر المومنین کے دیکھو، ہمارے امیر المومنین چاہے کوئی بھی امیر المومنین ہو، تو ہمارے ہاں کی عوام پیس رہی ہے آٹے کے لیے جو کچھ ہے، آپ سب دیکھ، میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی چیز میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمارے وزراء کے الاؤنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام پیس سے پیس۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا میری جب تنخواہ مقرر کی گئی، مجھے اتنی میری تنخواہ مقرر کرو ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ آج مزدور کی اجرت اگر 15,000 ہے، 25,000 ہے، کتنی مجھے نہیں معلوم، تو کرو نا کہ ہمارے جو ہے پرائم منسٹر کی بھی تنخواہ 25,000 رکھو، ہمارے جو ہے وہ چیف جسٹس کی تنخواہ بھی 25,000 رکھو، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی تنخواہ بھی 25,000 رکھو۔ کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور قرضوں پر قرضے ہو رہے ہیں، ایک سال کے اندر پاکستان کہاں تک پہنچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے پاکستان کو رمضان کی 27ویں تاریخ کو بطور نعمت کے عطا فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ کے ریاست کے بعد یہ دنیا میں واحد نقشہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں موسم، یہاں کی مٹی، یہاں کے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ بھی عطا فرمایا، کچھ خاندان بھی عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی وجہ سے جو کچھ خاندان بھی عطا فرمایا ہے، وہ سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال میں تو دائیں بائیں نکل گیا۔ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور کی تنخواہ لے رہے، ایک مزدور کی تنخواہ